اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ سب سے بنیادی رکن توحید ہے۔ توحید کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنی ہے کہ توحید ہے کیا۔ اللہ رب العزت کو اپنی ذات، اپنی صفات اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اختیار میں اکیلا اور تنہا سمجھنا اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا۔ ہر وقت یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے جو سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ خود اپنا تعارف فرماتے ہیں۔ کیسے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت لے لیتا ہے۔ وتعز من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ وتذل من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ہر خیر، خوبی، بھلائی تیرے ہاتھ میں۔ انک علی کل شیء قدیر، سب چیزوں کا خلاصہ کیا ہے؟ تو مطلق اور قادر مطلق ہے، ہر چیز پر تیرا مکمل اختیار ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات سے دن کو لانا، دن سے رات کو لانا، یہ صرف تیرا اختیار ہے۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ کو نکالنا اور مردہ سے زندہ کو نکالنا، یہ بھی صرف اللہ رب العزت کا اختیار ہے، کسی کا اور کہیں بھی کوئی بس نہیں چلتا۔ الا لہ الخلق والامر، پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور تصرف بھی سارا اسی کا چلتا ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی اس حال کے اندر مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، وہ ضرور بھی ضرور ایک دن جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اب توحید کے مقابلے میں شرک آتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی ماننا، کہ یہ کہنا کہ عبادت کے کوئی اور بھی لائق ہے، کوئی اور بھی مسجود ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی دینے والا ہے، کوئی اور بھی عطا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں بتا دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس چیز کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ جو گناہ ہوگا وہ معاف کر دیا جائے گا۔ اس لیے توحید پر کاربند رہنا، احکم الحاکمین، اللہ تعالیٰ کو سمجھنا اور یہ بات ذہن میں رکھنا، خالق، مالک، رازق، عزت اور ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کا داتا وہی ہے اور سب کو وہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید کو سمجھنے کی اور توحید پر کاربند رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔